بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد۔ پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ناہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت باخیریت ہوں گے، خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ ابھی نئے ہیں وہ جیلانی جی چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ عمران خان کا اٹک میں لگی عدالت سے فیصلہ آ گیا۔ شہباز شریف نواز شریف کو پھنسانے کے لیے تیار۔ نواز شریف کی واپسی اکتوبر میں ہی کیوں؟ ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے بات کرتے ہیں میاں محمد شہباز شریف صاحب اپنے بھائی میاں محمد نواز شریف صاحب کو پھنسانے کے لیے کس طرح تیار ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں ایک لومڑی تھی جو پریگننٹ تھی، جس کی ڈلیوری کے دن بہت قریب آ چکے تھے۔ اس نے بے شمار مرتبہ جو نر لومڑ تھا اس کو کہا کہ کچھ گھر کا بندوبست کر لیں، موسم بھی خراب رہتا ہے تو میرے ڈلیوری کے دن بھی نزدیک آ گئے۔ تو وہ روز کہتا کر لیں گے۔ اچانک اس کی ڈلیوری کا دن آ گیا تو لومڑ نے کہا کوئی نہیں، پریشانی والی بات نہیں ہے، یہ ساتھ ہی غار ہے، اس میں تم بچے پیدا کر لو۔ اس نے کہا ارے تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، یہ تو شیر کی غار ہے، شیر کا گھر ہے۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، تم یہاں ڈلیوری کر لو۔ کرنا ایسا ہے کہ جب شیر آنے لگے گا کسی وقت بھی، میں نے تمہیں کہنا ہے کہ سندر مندری، تم نے کہنا ہے جی میرے سرتاج، میں نے کہنا ہے بچوں کا سناؤ، تم نے کہنا ہے بچے بھوک سے لاچار ہوئے ہیں اور شیر کا گوشت مانگ رہے ہیں، فرمائش کر رہے ہیں کہ ہم نے شیر کا ہی گوشت کھانا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ لومڑی نے وہاں بچے پیدا کر لیے۔ جیسے ہی شیر کو دیکھا کہ وہ واپس آ رہا ہے دور سے، تو لومڑ نے کہا سندر مندری چھپ کر۔ تو آگے سے لومڑی نے جواب دیا جی میرے سرتاج۔ اس نے کہا کہ بچوں کا سناؤ۔ اس نے کہا بچے رو رہے ہیں، ضد کر رہے ہیں کہ آج ہم نے شیر کا ہی گوشت کھانا ہے اور کسی چیز کا نہیں کھانا۔ اس نے کہا، لومڑ نے کہا بھائی کوئی بات نہیں، بچوں کو تھوڑا سا صبر کر لو، بس شیر آ ہی رہا ہے، نزدیک آ گیا، بس اس کا شکار ابھی کرتے ہیں۔ جیسے ہی شیر نے یہ ایسی آواز سنی تو اس نے دم دبائی اور پیچھے بھاگنا شروع کر دیا۔ اب بھاگ رہا تھا، راستے میں نظر آیا اس کو گیدڑ۔ گیدڑ نے کہا کہ تم کدھر بھاگے جا رہے ہو؟ اس نے کہا میرے غار پہ قبضہ ہو گیا، پتہ نہیں کون سی بلائیں آ گئی ہیں جن کے بچے بھی شیر کا گوشت کھاتے ہیں۔ گیدڑ مسکرایا، اس نے کہا سادے لوگ، وہ تو لومڑ اور لومڑی تھے، میں نے خود دیکھا ہے ان کو جاتے ہوئے ادھر۔ اس نے کہا نہیں، تم میرے ساتھ چلو، ابھی چلتے ہیں، تم ڈر گئے ہو۔ اس نے کہا چلو ساتھ، اگر تم چلتے ہو میں چلتا ہوں۔ شیر جناب، گیدڑ شیر کو ساتھ لیے واپس آ گیا۔ جب لومڑ نے دیکھا دوبارہ شیر آ رہا ہے تو گیدڑ لے کے آ رہا ہے ساتھ۔ لومڑ کو بھی پتہ تھا کہ گیدڑ نے ہمیں آتے ہوئے دیکھا تھا۔ پھر اس نے کہا کہ سندر مندری یعنی لومڑی کو، اس نے کہا جی میرے سرتاج۔ تو لومڑ نے کہا کہ بچوں کا سناؤ۔ اس نے کہا کہ بچے ضد کرنے ہیں، جس طرح لومڑ نے اس کو سبق پڑھایا ہوا تھا کہ شیر کا ہی گوشت کھانا ہے اور کوئی گوشت نہیں کھانا۔ تو لومڑ بولا چلو کوئی بات نہیں، آج پہلی دفعہ پیسے حلال کیے ہیں گیدڑ نے، جو روز پیسے لے جاتا تھا کہ آج میں آپ کو شیر کا گوشت لے کر آؤں گا، شیر کو ساتھ یا گوشت لے کر آؤں گا، آپ کے بچوں کو دے دوں گا۔ آج پہلے دن اس نے پیسے حلال کر دیے۔ جب شیر نے یہ سنی آواز تو اس نے دوبارہ پیچھے بھاگنا شروع کر دیا دم دبا کر، اور کہا کہ بغیرت تو خود پیسے لیتا ہے، خود مفاد حاصل کرتا ہے اور مجھے پھنسانے کے چکر میں، مجھے مروانے کے چکر میں۔ تو ناظرین کرام، شیر دوبارہ بھاگ گیا۔ اب جب دوبارہ شیر بھاگا تو گیدڑ نے کہا نہیں تم ڈر گئے ہو، کچھ بھی نہیں، وہ فراڈ ہے، ساری چال ہے۔ اگر تمہیں مجھ پہ یقین نہیں کہ میں تجھے پھنسانا چاہتا ہوں تو رسا لو، ایک طرف سے اپنے گلے میں ڈال لو، دوسری جانب سے میرے گلے میں ڈال لو۔ دوبارہ اس نے ایسے ہی کیا۔ دوبارہ جب گئے واپس تو ناظرین کرام پھر اس نے ویسے ہی کیا۔ لومڑ نے کہا کہ آج اس نے پیسے حلال کر دیے، اب باندھ کے لا رہا ہے، اب نہیں جانے پائے گا، بچوں کو تھوڑا سا صبر کر لیں، اب باندھ لیا گیدڑ نے، ابھی شکار کر لیتے ہیں۔ جیسے ہی شیر نے سنا پھر بھاگنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ بہت تیز رفتاری سے بھاگا کہ گیدڑ اس کے ساتھ پٹکتا پٹکتا مر گیا۔ تو ناظرین کرام، گیدڑ ساتھ لے کے جا رہا تھا شیر کو۔ شیر کو یہ شک ہوا کہ یہ مجھے پھنسانا چاہتا ہے، اپنا مفاد حاصل کرنا چاہتا ہے۔
اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے اس کہانی سنانے کا کیا مقصد تھا۔ تو ناظرین اکرام، اس کا مقصد یہ تھا کہ میاں محمد نواز شریف صاحب جب 2019 میں گئے تھے پاکستان کو اللہ حافظ کہہ کر، بیماری کا بہانہ لگا کر، اس وقت کیبنٹ نے یہ فیصلہ کیا تھا، حالانکہ فواد چودھری، علی زیدی، فیصل واڈا یہ بالکل نہیں مانتے تھے، خان صاحب بھی ڈٹے ہوئے تھے کہ میں اس کو باہر نہیں جانے دوں گا، لیکن جب کیبنٹ میں فیصلہ رکھا گیا، شیریں مزاری صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ جانے دو۔ شیر شیر صاحب نے بھی کہا جانے دو، ہمارے یہ متھے لگے گا خان صاحب، جانے دو اس کو۔ پھر ڈاکٹر فیصل کی رپورٹیں بھی آئیں، جس طرح بھی ہوا، جیسے بھی ہوا، ناظرین اکرام میاں صاحب واپس چلے گئے۔ کس طرح چلے گئے کہ میاں شہباز شریف صاحب نے 50 روپے کی ضمانت دی ان کی کہ یہ جائیں گے، اگر نہ آئیں تو مجھے پکڑ لینا۔ تو اس وقت کیوں ضمانت دی تھی؟ میاں شہباز شریف صاحب کو اس وقت بھی اپنا مفاد نظر آ رہا تھا کہ یہ جائیں گے تو مجھے موقع ملے گا، میں ڈگی میں بیٹھ کے جاؤں گا، ترلا منت کروں گا، بوٹ پالش کروں گا، اپنا فائدہ حاصل کروں گا، اور دیکھا صاحب نے فائدہ انہوں نے حاصل کر لیا۔ اب یہ چاہتے ہیں میاں شہباز شریف صاحب کہ ہماری موجودہ جو حالت ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی، کہ جو مہنگائی کا ہم نے یہاں پہ طوفان برپا کیا، ہماری حکومت کر کے گئی، جو IMF کے ساتھ معاہدے کر کے گئے، تو ہمیں کسی نے ووٹ نہیں دینا۔ جس طرح ضمنی الیکشن کا رزلٹ آ رہا ہے، ان کو سب کو نظر آ رہا ہے کہ ہمیں کسی نے ووٹ نہیں دینا۔ اب میاں شہباز شریف صاحب چاہتے ہیں میاں نواز شریف صاحب کو استعمال کیا جائے، ان کو دوبارہ یہ کہا جائے کہ آپ پاکستان چلیں، آپ کے بغیر جو ہے وہ ہماری کمپین کامیاب نہیں ہوگی، آپ کے بغیر ہماری پارٹی جیتنے کی پوزیشن میں نہیں، جس طرح کا ہم نے کام کیا ہوا ہے۔ تو ان کی خواہش یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب آئیں اور سیدھے جیل جائیں، جب جیل میں بیٹھ جائیں گے واپسی کا راستہ بند ہو جائے گا، پھر میاں شہباز شریف صاحب نے رونا ہے، چیخو پکار کرنی ہے کہ دیکھیں جی میاں صاحب کتنے دلیر ہیں، ملک کی خاطر، عوام کی خاطر، مہنگائی کو دور کرنے کی خاطر پاکستان میں دوبارہ آگے اپنے آپ کو جیل میں بند کر لیا، قید کر دیا گیا ان کو۔ تو اس ہمدردی کے ووٹ لے کر ہم کچھ نہ کچھ سیٹیں لے جائیں گے اور کوشش کریں گے، جس طرح پہلے بانمتی کا گنبا اپنی حکومت بنانے میں کامیاب ہو گیا، اس طرح کا کچھ پھر ہم کام دوبارہ اپنانے کی کوشش کریں گے۔ تو ناظرین اکرام، یہ میاں شہباز شریف صاحب کی چال ہے، میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ، اپنے بڑے بھائی کے ساتھ اپنا مفاد حاصل کرنے کے لیے۔ اب میاں صاحب کو سوچ سمجھ کر ہی آنا پڑے گا۔ اور ناظرین اکرام، اکتوبر میں ہی کیوں فیصلہ کیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک عمر عطا بندیال صاحب یہاں چیف جسٹس آف پاکستان تھے، نون لیگ کو پکا یقین تھا کہ ہمارے حق میں کوئی بھی فیصلہ نہیں آنا، حالانکہ انہوں نے نیب قوانین، بے شمار قوانین پاس کیے میاں صاحب کو ریلیف دینے کے لیے، لیکن سب بیکار ثابت ہوئے۔ اب یہ خواہش کر رہے ہیں، یہ سوچ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب تب واپس آئیں جب 1 ماہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس بن جائیں، ان کو بھی دیکھ لیا جائے، کیونکہ ان پہ بھی ان کو اعتبار نہیں ہے، وہ کیا کرتے ہیں، اینٹی اسٹیبلشمنٹ بھی انہیں کہا جاتا ہے کہ میاں صاحب کے حق میں کچھ فیصلے کریں گے، یا نیب قوانین میں جو ریورس گیئر لگا ہے اس کیس کے متعلق وہ کیا فیصلہ دیں گے، جتنے بھی فیصلے کیس چل رہے ہیں ان کے متعلق وہ کس طرح کی رائے رکھیں گے، کس طرح کا ذہن رکھیں گے، یہ بھی ہمیں یقین ہو جائے گا۔ مہینہ ایک ان کا بھی چیف جسٹس کا گزر جائے گا، تو اگر موقع مال ٹھیک ہوا، موقع کی مناسبت سے پھر نواز شریف صاحب 21 اکتوبر کو واپس آ جائیں گے۔ اگر دیکھا کہ ان کا بھی طریقہ جو ہے وہ سیم عمر عطا بندیال کی طرح چل رہا ہے، تو پھر دوبارہ ان کی واپسی مؤخر کر دی جائے گی۔ تو ناظرین اکرام، یہ معاملات تو چل رہے ہیں نون لیگ کے اندر۔ اب بات کرتے ہیں اٹک جیل۔ اٹک جیل میں ناظرین اکرام آج دوبارہ عدالت لگی، حالانکہ اس سے قبل تاریخ پاکستان دہرا لیں، کبھی کسی کے کیس میں عدالت جو ہے اٹک جیل میں نہیں لگی۔ میاں نواز شریف صاحب بھی وہاں جیل کاٹ کے آئے، شیر شید صاحب بھی، وغیرہ وغیرہ، لیکن کسی کے خلاف عدالت وہاں جیل میں نہیں لگی۔ خان صاحب واد لیڈر ہیں جن کو اٹک جیل میں لے جایا گیا، اور عدالت بار بار وہاں لگائی جا رہی ہے۔ آج مخصوص عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین صاحب 8:45 بجے کے قریب تقریباً آئے، عدالت میں پہنچے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کی وکلاء کی ٹیم وہاں پہلے موجود تھی، ان سے 15 منٹ پہلے موجود تھی۔ ہوا کیا ناظرین اکرام، عدالت جیسے ہی لگی 15 منٹ کے بعد عدالت برخاست ہو گئی۔ 15 منٹ میں آپ سوچئے کہ کس وکیل نے کیا دلائل دینے ہوتے ہیں۔ 15 منٹ میں تو کورٹ ٹھیک کرتے ہوئے وکیل کو لگ جاتے ہیں، 15 منٹ صرف عدالت لگائی گئی، جس کے فوراً بعد 14 روز کا
جوڈیشل ریمانڈ خان صاحب کا دے دیا گیا کہ 14 روز مزید جو ہے وہ اٹک جیل میں خان صاحب ٹھہریں گے۔ تو ناظرین اکرام 15 منٹ ٹوٹل عدالت لگی۔ اب آپ خود سمجھ جائیں کہ 15 منٹ میں عدالت نے کیا دلائل لینے ہوتے ہیں اور کیا ریمارکس دینے ہوتے ہیں۔ تو دوبارہ خان صاحب کو 14 دن کے ریمانڈ پر جوڈیشل ریمانڈ پر جیل میں رکھا جائے گا، یہ فیصلہ مخصوص عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین صاحب نے سنا دیا۔ تو ناظرین اکرام آج عمران خان صاحب کے وکلاء کی ٹیم میں بہت بڑی تبدیلی بھی کی گئی، سوائے سلیمان صفدر صاحب کے اور سارے نئے وکلاء اس ٹیم میں شامل کیے گئے، حالانکہ بڑے سینئر وکلاء تھے ان کو چھٹی دی گئی۔ یہاں تک شعیب شاہین صاحب کو یہ کہنا پڑا کہ سب کچھ مینج کیا جا رہا ہے۔ تو ناظرین اکرام اگر دیکھیں غور کریں تو لگ بھی یوں ہی رہا ہے کہ خان صاحب کے فیصلے میں سب کچھ ایسے ہی کچھ مینج کیا جا رہا ہے، کیونکہ فیصلے محفوظ کیے جا رہے ہیں، فیصلے سنائے نہیں جا رہے ہیں۔ کتنے فیصلے ہیں؟ 2-3 فیصلے ہیں، اٹک جیل سے دوسری جیل اڈیالہ جیل منتقل کرنا یا اور کسی جیل میں، یہ بھی فیصلہ محفوظ ہے، ابھی تک اس کو سنایا نہیں گیا۔ تو ناظرین اکرام آج دوبارہ 14 دن کا ریمانڈ دے دیا گیا خان صاحب کا۔ تو اب دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے۔ آج تک کے لیے اتنے، دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔